بہت سارے احباب ہوتے ہیں جو حقوق العباد جو ضروری حقوق ہیں وہ دینے کے معاملے میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے کام جو ہوتے خیر والے ہی ہیں لیکن اس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو کیا اس میں کتنا توازن ضروری ہے کہ آپ کے جو شریعت نے جو حقوق آپ پر لازم کیے ہیں وہ آپ ادا کر نہیں رہے، چاہے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا دیگر معاشرے میں، اور دیگر معاملات میں حاجی صاحب مطلب لگے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. اس میں ریاکاری کا پہلو ہے. اچھا، ہاں، یہ ریاکاری کی ایک قسم یہ بھی آتی ہے کہ جب بندہ ضروری احکام کو چھوڑ کر غیر ضروری کاموں کے اندر پڑتا ہے، وہ نام و نمود ہوتا ہے، یعنی جو نفس کو اچھا لگ رہا ہے، نفس کو جو اچھا لگ رہا ہے، یہ ریاکاری کا پہلو. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ مغربی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں کیا فرق ہے اس کا. ایک تو یہ ہے کہ جناب ادائیگی دونوں کی ایک ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر صرف ظاہر پہلو ہے اور وہاں پر کچھ کر کے اپنا ریوارڈ ابھی لینا ہے. اور اسلام جو خیر خواہی کی بات کرتا ہے نا، تو آگے تھینکس سے، یعنی آپ کہیے کہ یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے بھائی آپ لوگ سارے تھینک لیس ہیں، میں نے آپ کے ساتھ اتنی خدمت کی ہے لیکن آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہے مغرب کا قانون. اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا، بھلے آپ مڑ کے مجھے کوئی جواب نہ دے، میرا اللہ مجھے اجر دے گا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اب آپ دیکھ لیجئے میری ہمت کب ٹوٹے گی، میری ہمت حافظ صاحب کب ٹوٹے گی؟ جب میں ایک بندے کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں تو میں انسان تو ہوں نا، میں ریوارڈ چاہتا ہوں، میں بدلہ چاہتا ہوں، میں اجر چاہتا ہوں. لیکن اسلام کہتا ہے اس سے نہیں چاہا، ہم سے چاہا. ہم سے چاہو، اس سے نہیں چاہو. اس لیے کہ اگر اس نے نہیں دیا تو تم سے خیر کا جذبہ جو ختم ہو جائے گا. لیکن جب ہم سے چاہو گے، ہمارے کہنے پر وہ عمل کرو گے، تو پھر ہم سے چاہو گے تو وہ بندہ مڑ کر تمہیں رسپانس دے یا نہ دے. تم کسی کو گرمی میں کھڑے ہو کر پانی پلا رہے ہو، پی کے یوں چلا جائے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم رب کی رضا کے لیے پلا رہے ہو. تمہیں پتا ہے کہ بھلے اس نے مجھ پر توجہ نہیں دی، یا مجھے غصے سے دیکھ کر چلا گیا، یا مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا، اتنی نیکی کرنے کے باوجود بھی مجھے دشمنی سمجھتا رہا، تو یہ تو بندہ ہے نا. لیکن جس رب کی رضا کے لیے میں نے کیا اور میری نیت جانتا ہے، وہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. تو آپ کی نیکی کا جو حوصلہ ہے نا، جذبہ، وہ کم نہیں ہو پائے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر دنیا میں اور آپ صرف ریوارڈ لینے کے لیے ایک دوسرے سے کریں نا، کہ میں حافظ صاحب آپ کو عزت جب دوں گا کہ جب آپ میری عزت کریں گے، تو یہ معاشرہ نہیں چلے گا. یہ معاشرہ نہیں چلے گا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ مجھے اجر چاہیے، لیکن میں آپ سے اجر نہ چاہوں، اللہ سے چاہوں جو اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو چاہے 10 دفعہ آپ میرے ساتھ نیکی کریں اور میں آپ کو جواب نہ دوں، تو آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آپ کو اللہ تو اجر دے ہی رہا ہے. اب دیکھیں آپ یہ پیاری فکر ہے جو بندے کے اندر ایک گروتھ پیدا کرتی ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب، ایک اسٹیمنا پیدا کرتی ہے، ایک یقین پیدا کرتی ہے، استقامت بھی دیتی ہے، استقامت دیتی ہے. اللہ رب العالمین تو اجر عطا فرما رہا ہے نا، اللہ اجر دے رہا ہے. بھائی اس نے تو آپ کو منہ موڑ کر دیکھا اور اس نے تو آپ کو کوئی جواب ہی نہیں دیا. بھائی اس نے نہیں جواب دیا تو کیا ہوا؟ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ مجھے اجر دے گا. پھر وہ بندہ فریش ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.